بلوچستان عوامی لائبریری سریاب کو مقامی سیاسی لیڈر نے ایک پرائیویٹ کراٹے کلب کے حوالے کر دیا، جس کے باعث طلباء پریشان۔ طلباء کا گدروشیہ پوائنٹ سے گفتگو۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کے دور میں حکومت بلوچستان نے کوئٹہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت سریاب روڈ پر اسپورٹس کمپلیکس منظور کیا گیا تھا، جس میں پرسال گراؤنڈ، جم ہال، ڈیجیٹل لائبریری، پارکنگ اور 4 دیواری شامل ہیں۔ یہ پروجیکٹ 57.671 ملین روپے کی تھی۔ 20 جنوری کو شروع کیا گیا تھا، جو کہ جنوری 2021 کو مکمل کرنا تھا۔ اس موقع پر لائبریری میں طالب علم عبدالشکور نے گدروشیہ پوائنٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان عوامی لائبریری سریاب کو وزیر اعلیٰ قدوس بیزنجو کے حکومتی میں ایک مقامی سیاسی لیڈر نے لائبریری افتتاح کر کے کراٹے کلب میں تبدیل کر دیا۔ طالب علم نے گدروشیہ پوائنٹ سے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے 2021 سے لے کر تاحال اس بلڈنگ تو بن گئی، لیکن نہ یہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ پوری طریقے سے مکمل ہو چکا، نہ فرنیچر ہے کسی بھی قسم کا، کتابیں اور عملہ تو دور کی بات ہے۔ لیکن ساتھ ہم دوست کچھ یہاں کے جو مقامی طلباء ہیں، انہوں نے اس بیچ میں کوشش کی حکام بالا تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے تاکہ اس لائبریری کو فعال کیا جا سکے، لیکن بجائے لائبریری کو فعال کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ ابھی کچھ ماہ پہلے یہاں پہ ایک مقامی سیاسی شخص کے سربراہی میں یہاں پہ ایک کراٹے کلب، پرائیویٹ کراٹے کلب کو لا کے یہاں پہ قائم کیا گیا۔ تو ہمیں خدشہ تھا کہ کہیں پرائیویٹ کلب کے کراٹے کلب کی آڑ میں اس پوری بلڈنگ کو قبضہ نہ کیا جائے۔ تو ہم اس دن آئے جس دن کراٹے کلب کی انوگریشن تھی، ہم نے اپنی باتیں رکھنے کی کوشش کی، تو ہمیں یہاں کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے یہ شیورٹی دی کہ یہ کراٹے کلب صرف 1 ہفتے کے لیے یہاں پہ ہوگا۔ 1 ہفتے کے بعد جہاں سامنے جو اسپورٹس کمپلیکس کی بلڈنگ ہے، کراٹے کلب کو وہاں پہ شفٹ کر کے ہم سب مل کے جو ہے اس لائبریری کو فنکشنائز کریں گے۔ لیکن 1 ہفتہ تو دور کی بات، اب 4 مہینے ہونے کو ہیں، کراٹے کلب بدستور جاری ہے، جس کی باعث آپ دیکھتے ہیں کہ آپ شام کے ٹائم حالانکہ یہاں پہ کسی قسم کا فرنیچر یا کتابیں وغیرہ نہیں ہیں، لیکن تب بھی مقامی طلباء شام کے ٹائم یہاں پہ آ کے اپنی سیلف اسٹڈی کرتے ہیں، تو کراٹے کلب کی شور کی وجہ سے وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو گزارش ہوگی یہاں کے مقامی رہنماؤں سے، حکام بالا سے، جتنے بھی اتھارٹیز ہیں ان سے، کہ وہ یہاں سے جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ کراٹے کلب کو بند کیا جائے، وہ بھی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ سامنے اسپورٹس کمپلیکس بنائیں، وہاں پہ اس کو شفٹ کر لیں آپ، اور ساتھ ہی ساتھ اس لائبریری کو بھی فنکشنلائز کر دیں۔ اس حوالے سے گدروشیہ پوائنٹ کے نمائندے نے کراٹے کرانے والے استاد غلام مرتضیٰ سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ بند پڑے ہوئے تھے تو میں نے سٹارٹ کیا نا، اپیل کی تھی نا، جو 4 دیواری میرے ایک جگہ میں تھے، منسٹر بھی حالانکہ وہاں پہ آیا، کہتا ہے 2 سال سے میرا کلب بند تھا، تو انہوں نے کہا آپ کلب کیوں بند کیا؟ میں نے کہا میرے ساتھ جگہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ کھیلو، بچوں کو لاؤ یہاں پہ، آپ ایڈجسٹ کر لو۔ اس میڈیا کے تھرو سے یہ دوں گا کہ ان بچوں کا اور ان بچوں کا اسپورٹس کا بلوچستان فیض آباد خاص کر سریاب کے ماحول کو اسپورٹس ہونا حد سے زیادہ لازمی ہے، ان کو فعال کر لے۔ آج میں ان کو چلا رہا ہوں، کل خدا نخواستہ میں نہ ہوں گا تو ان بچوں کا مستقبل تباہ ہوگا، منشیات کے خلاف اور کسی اور ایونٹ کے حوالے سے جائے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آخر میں طلباء نے کہا کہ 2 سال گزرنے کے باوجود لائبریری فعال نہیں ہے، طلباء و طالبات در بدر کی ٹوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے حکومت بلوچستان اور متعلقہ ادارہ سے دستبندانہ گزارش کیا کہ اس لائبریری کو فعال کیا جائے اور اس لائبریری کے بلڈنگ سے کراٹے کلاس کو شفٹ کیا جائے تاکہ طالب علم اچھی طرح پڑھ سکیں۔ کیمرہ مین بختیار بلوچ کے ساتھ سرفراز شاہ، گدروشیہ پوائنٹ، کوئٹہ۔ مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیہ پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کی خبروں سے جڑے رہیں۔